اور موت سے بچایا کرتی ہے اور تم مرنے کے لیے بھیج رہی ہو. تو جناب حاضرہ نے کیا جواب دیا تھا؟ آج کی خواتین نمونہ حاضرہ کو اپنے کردار میں اپنائیں. جناب حاضرہ نے جواب دیا کہ میں تجھے پہچان گئی. تو کون ہے؟ ایک نبی کے مقابلے میں آیا ہے، اس لیے تو شیطان ہے. اور میرا شوہر نبی ہے. میرا شوہر نبی ہے، اس کا ہر عمل حکم پروردگار کے مطابق ہے. اس لیے جناب حاضرہ کہتی ہیں کہ میرا شوہر حکم پروردگار کے مطابق عمل کرنے جا رہا ہے اور میں تجھے پہچان گئی کہ تو شیطان ہے، اس لیے تو اپنے حرکت سے باز آ. ارے میں اپنے شوہر کے خلاف نہیں جا سکتی، اس لیے کہ میرا شوہر نبوت کی منزل پر فائز ہے، اس کا ہر عمل حکم پروردگار کے مطابق ہے. ایک بار ایسے بلند سلام. تو جناب حاضرہ نے یہ کہہ کر کیا عمل کیا کہ آج یہاں پر کوئی بھی حاجی جب حج کرنے کے لیے جاتا ہے اور عرفات کی منزل سے گزرنے کے بعد جب مینا کی منزل میں آتا ہے تو ایک رات مزدلفہ میں گزارتا ہے، صرف اس لیے کہ سیرت حاضرہ پر عمل کر سکے. سیرت حاضرہ کیا ہے؟ وہ تمام رات کھلے ہوئے میں ایک حاجی مزدلفہ کے مقام پر کنکریوں کو چنتا ہے اور چننے کے بعد مینا کی منزل میں آتا ہے اور ان 3 شیطانوں کو کنکری مارتا ہے کہ جنہوں نے قربانی کی منزلوں میں بہکایا تھا. تو چاہنے والوں سیرت حاضرہ قیامت تک باقی رہ گئی. ایک حاضرہ نے شیطان کا سامنا کیا اور تاریخ لکھتی ہے کہ جناب حاضرہ نے کنکری اٹھا کر شیطان کو ماری تھی اور شیطان کو دور کیا تھا. بس حج کے دوران یہی وہ نام سیرت ہے جو سیرت حاضرہ پر عمل کرتے ہوئے ہر حاجی 3 دن شیطان کو کنکری مارتا ہے. ایک اور سے بلند سلام. تو بس چاہنے والوں، میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ مومن زبان سے نہ کہنا بلکہ مومن ہو تو مومن عمل کر کے دکھاؤ کہ مومن ہے. اس لیے کہ کائنات کا بنانے والا اپنے جن بندوں کو بھیج رہا ہے ان بندوں کے لیے حکم پروردگار ہے کہ یہ وہ بندے ہیں کہ جو تمام زندگی عبادت الہی میں مشغول رہتے ہیں. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. میں نے نہیں پیدا کیا جن و انس کو مگر یہ کہ وہ میری عبادت کرے. اور پروردگار کہہ رہا ہے کہ تاریخ، یہ تو قرآن کی آیت ہے، اب آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ میرے وہ کون بندے ہیں جو مستقل عبادت الہی میں مشغول ہیں. کائنات کا بنانے والے نے حکم دیا، ہم نے تاریخوں کو دیکھا. تو چاہنے والوں، ہم نے تاریخ میں نظر اٹھا کر دیکھا تو ہمیں ہر نبی، توجہ چاہتی ہوں، ہمیں ہر نبی بابا سے بلند آواز کیسی عبادت کی منزل میں کہ ہم نے اللہ کے ہر نبی کو دیکھا، آدم سے لے کر آخری نبی تک، کہ ہر نبی نے اللہ کی عبادت کی اور بڑے فخر کے ساتھ کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. یعنی اتنی عبادت کی، ہر نبی نے اتنی عبادت کی کہ مقام فخر میں ہر نبی کہہ رہا ہے بالنے والے، اگر تو نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ میں نے نہیں پیدا کیا جن و انس کو مگر یہ کہ میری عبادت کریں، تو اب تو میری عبادت کی منزل بھی دیکھ لے کہ ہم عبادت میں عبادتیں کرتے ہوئے ہر نبی کہہ رہا ہے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. لیکن چاہنے والوں، مجھے یہاں آپ حضرات کو بتانا ہے کہ جناب آدم نے کہا انی عبداللہ، جناب نوح نے کہا انی عبداللہ، جناب ابراہیم نے کہا انی عبداللہ، جناب موسیٰ اور عیسیٰ نے کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں. لیکن حاضرین مجلس، تمام نبی کہہ رہے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، اس لیے کہ ہر نبی اللہ کی عبادت کر رہا ہے. لیکن ایک نبی اس منزل پر ہے. اب ذرا یہاں میں رک کے آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گی کہ جو لوگ عبادت کرتے ہیں وہ یہ نہ سوچیں کہ پیش پروردگار ان کا مقام کیا ہوگا، اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے جو میری عبادت کرے گا اسے میری قرب حاصل ہوگا، اسے وہ میرے قریب ہو جائے گا اور میری نظر میں وہ کتنا بلند ہوگا. اگر دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو، ہر نبی نے کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں. لیکن ایک نبی مقام عبادت میں، مقام
मोहब्बत का रब हूँ, उसकी तहारत का